انویسٹیگیشن کر رہے تھے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں، مطیع اللہ جان کی گرفتاری سے حکومت نے خود ثابت کر دیا کہ یہ حکومت جعلی حکومت ہے. اس لیے جعلی FIR جو ہیں ان صحافیوں کے اوپر کہ جو اختلافی آواز رکھتے ہیں دائر کرتے ہیں. نشے کا کیس محسن نقوی نے ان کے اوپر دائر کر دیا. تو جن حکومت نے، جس وزیر داخلہ نے ان کے اوپر نشے کا آئس کا کیس جو ہے جھوٹا FIR درج کیا ہے، وہ دراصل خود نشئی حکومت ہے اور وہ خود نشئی وزراء ہیں. ورنہ وہ اگر نشے میں نہ ہوتے تو یہ کام نہ کرتے، جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مطیع اللہ جان کا جرم کیا تھا؟ وہ 24 نومبر کے قتل عام کی تحقیقات کر رہا تھا. 24 نومبر کے جو انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے اور لاشیں نہیں دے رہے، ان کے اوپر ان کے پاس دلائل ہیں، ان کے پاس حقائق ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں، ان کے اوپر وہ کام کر رہا تھا. یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے اور بڑے پیمانے پر قتل کیا ہے اور لاشیں نہیں دے رہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے وفاقی وزیر عطا تارڑ کہ گولی نہیں چلی. گولی نہیں چلی، گولیاں چلی ہے. سر اگر گولی نہیں چلی، مشین گنوں سے نہیں چلی ہے. سر ایک طرف ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلی، عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلی، رانا ثناء اللہ کا بیان آتا ہے کہ لاشیں گری ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنی ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے گولی چلی ہے. دیکھیں، یہ 4-5 جنازے تو آپ پشین کا جنازہ، مردان کے جنازے، مری کے جنازے، یہ تو میڈیا میں آ چکا ہے. اس کے تو تصویریں بھی موجود ہیں، اس کے تو ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں. وہ تو پاکستانی میڈیا نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے. یہ موجودہ حکومت قاتل ہے، جمہوریت کا بھی قاتل ہے. جمہوری کارکن جو حق احتجاج استعمال کر رہے ہیں اپنے دستوری، ان کے بھی قاتل ہیں. میڈیا کا بھی قاتل ہے، انٹرنیٹ کا بھی قاتل ہے. اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے کل سے انٹرنیٹ کا گلا گھونٹ دیا ہے. پورے دنیا پاکستان کا مذاق اڑا رہی ہے، پاکستان کو تماشا بنا دیا ہے. انٹرنیٹ کو دبا کے مطیع اللہ جان جیسے صحافیوں کے اوپر آئس کے جھوٹے FIR درج کر کے لوگوں کے اوپر گولیاں جمہوری پرامن کارکنوں کے اوپر چلا کر یہ اس فاشزم کے ذریعے سے اپنی جعلی فارم 47 کی حکومت کو دوام نہیں دے سکتے. سر انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ایک تو معیشت کے اوپر امپیکٹ پڑے گا، دوسرا پاکستان کا جو یہ امپیکٹ پڑ رہا ہے پوری دنیا میں، تو یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے یہ تمام حقائق چھپ سکتے ہیں؟ نہیں چھپ سکتے. آپ نے FIR درج کر لی مطیع اللہ جان کے اوپر، آپ کامیاب ہو گئے، آپ ذلیل ہو گئے، حکومت ذلیل ہو گئی. آپ نے کارکنوں کو اوپر گولیاں چلائی، آپ کامیاب ہو گئے، آپ ناکام ہو گئے. آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈالا، آپ نے ان کا 2/3 اکثریت مینڈیٹ جو ہے وہ چھین دیا. آپ نے ان کی لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا. آپ نے PTI کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیا، ان کو خواتین سیٹیں تک نہیں دی. آپ کامیاب ہو گئے؟ نہیں، آپ کامیاب نہیں ہوئے. لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں کہ یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، یہ فارم 47 کے حکمران ہیں. یہ کوئی حق کی حکمرانی نہیں رکھتی. یہ زبردستی عوام کے حق کو عصب کر کے اقتدار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، آپ کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، آپ کوئی قانونی جواز نہیں رکھتے حکومت کی. آپ عاصب ہیں، آپ قابض ہیں، آپ عوام کے مینڈیٹ کے ڈاکو ہیں. اس لیے یہ ناکام ہو چکے ہیں اور یہ کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے. چلے، تھینک یو، بہت شکریہ.